آج ہم ایک بہت ہی عجیب اور متنازع نظریے پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ نظریہ 9/11 کے حملوں کو ایک بہت پرانی کائناتی جنگ سے جوڑتا ہے۔ تو آئیے سمجھتے ہیں کہ یہ نظریہ آخر ہے کیا اور اس کی بنیاد کن دعووں پر رکھی گئی ہے۔ اور دیکھیے، اس نظریے کی شروعات ہی ایک بہت بڑے ایک تہلکہ خیز دعوے سے ہوتی ہے۔ اس میں 9/11 حملوں کی ذمہ داری سیدھی سادھی اسرائیل پر ڈال دی گئی ہے۔ ماخذ یہ کہتا ہے کہ یہ حملہ دراصل امریکہ کے لیے ایک دھمکی تھی، ایک پیغام تھا جس کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ اچھا، تو اس دعوے کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہمیں اس نظریے کی بالکل جڑ تک جانا ہوگا، جو کہ ایک بہت بڑے کائناتی تصادم پر مبنی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اس نظریے کے مطابق یہ کوئی عام دہشت گرد حملہ نہیں تھا، بلکہ یہ تو طاقتوں کے بیچ ایک پیغام تھا۔ یہ نظریہ ایک بہت ہی لمبی جدوجہد کے تصور پر قائم ہے، جس میں انسانیت کے دو اصلی دشمنوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ تو اب آتے ہیں کہانی کے اصل مرکز پر۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس نظریے میں وہ دو کردار کون ہیں جنہیں دنیا کے تمام فساد کی جڑ قرار دیا گیا ہے۔ دیکھیں، یہ سلائیڈ اس پورے نظریے کا خلاصہ ہے۔ یہ جدوجہد کو دو حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ ایک طرف ہے غیر مری یعنی نظر نہ آنے والا دشمن ابلیس، اور دوسری طرف ہے مری یعنی نظر آنے والا دشمن یہودی قوم۔ اس نظریے کے مطابق تاریخ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اسی گٹھ جوڑ کا نتیجہ ہے۔ اور یہ جو اقتباس ہے، یہ اسی تعلق کو اور بھی پکا کر دیتا ہے۔ ماخذ کے مطابق یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، بلکہ یہی وہ طاقت ہے جو تاریخ کو چلا رہی ہے، اور یہ دشمنی یہ کائنات کی تخلیق کے وقت ہی شروع ہو گئی تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ بھئی یہ دشمنی آخر شروع ہوئی کہاں سے؟ اس کا جواب ہمیں ایک بہت پرانے مذہبی واقعے میں ملتا ہے، جو اس پورے نظریے کی بنیاد ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہے یہی اس پورے نظریے کا نقطہ آغاز ہے۔ ابلیس کا انکار کرنا اور اس کی بغاوت، یہی وہ پہلا لمحہ تھا جس نے خیر اور شر کی اس جنگ کو جنم دیا، جو اس نظریے کے مطابق آج تک جاری ہے۔ اور یہی وہ دو بنیادی جذبے ہیں، تکبر اور حسد، جو اس پوری کہانی کو چلاتے ہیں۔ ماخذ کا دعویٰ یہ ہے کہ یہی تکبر اور حسد ابلیس سے اس کے دنیاوی نمائندوں میں منتقل ہوئے اور تاریخ میں ان کے سارے کاموں کی وجہ بنے۔ اب نظریہ یہ کہتا ہے کہ ابلیس کا یہی تکبر اور حسد تاریخ کے میدان میں ایک انسانی روپ میں سامنے آیا، اور اس کے مری دشمن نے تاریخ میں جو بھی اقدامات کیے ان کے پیچھے یہی دو جذبات کام کر رہے تھے۔ اب یہ جو ٹائم لائن ہے یہ تقریباً 2000 سال کی کہانی بتاتی ہے، اور اس نظریے کے مطابق یہ الگ الگ واقعات نہیں ہیں، بلکہ ایک منظم منصوبے کے مختلف مراحل ہیں۔ عیسیٰ کے انکار سے لے کر یہودیوں کے دنیا بھر میں بکھرنے تک، پھر عالمی معیشت پر کنٹرول کرنے، اور آخر میں اسرائیل کی ریاست بنانے تک، ہر قدم کو عالمی غلبے کے منصوبے کا ایک حصہ بتایا گیا ہے۔ یہاں ایک بہت اہم لفظ استعمال ہوا ہے، 5واں کالم۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسا گروہ جو ملک کے اندر رہ کر دشمن کے لیے کام کرے۔ تو نظریہ یہ ہے کہ یہودیوں نے یورپ میں رہتے ہوئے اسے اندر سے کمزور کیا تاکہ وہ اپنے آخری مقصد کے قریب پہنچ سکیں۔ چلیں اب ہم اس کہانی کے بالکل آخری حصے کی طرف چلتے ہیں، یعنی اس کا انجام کیا ہے، اس عظیم منصوبے کا حتمی مقصد کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہونے والا ہے۔ تو اس پورے منصوبے کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے، تیسرے ہیکل کی دوبارہ تعمیر۔ یہ صرف ایک عمارت نہیں، بلکہ اس نظریے کے مطابق یہ عالمی طاقت اور فتح کی سب سے بڑی علامت ہوگی۔ لیکن اس مقصد کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ کھڑی ہے، ایک ایسی رکاوٹ جو صرف پتھروں کی نہیں بلکہ عقیدے اور تاریخ کی بھی ہے۔ جی ہاں، وہ رکاوٹ ہے مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ، جو ٹھیک اسی جگہ پر ہیں جہاں کبھی ہیکل سلیمانی ہوا کرتا تھا۔ ماخذ کے مطابق منصوبے کا ایک لازمی حصہ ان مقدس مقامات کو تباہ کرنا ہے، اور یہی وہ کام ہوگا جو دنیا کو ایک آخری فیصلہ کن جنگ میں جھونک دے گا۔ اور اس آخری جنگ کو نام دیا گیا ہے الملحمۃ العظمیٰ کا۔ کچھ روایات میں اسے آرماگیڈن بھی کہتے ہیں۔ ماخذ اسے کسی ممکنہ خطرے کی طرح نہیں بلکہ ایک طے شدہ حقیقت کے طور پر پیش کرتا ہے، ایک ایسی پیشین گوئی جو ضرور پوری ہوگی۔ تو آخر میں یہ سب کچھ ہمیں ایک بڑے سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ اگر اس نظریے کی مانی جائے تو کیا یروشلم کے لیے ایک آخری تباہ کن جنگ کا ہونا لازمی ہے؟ اس نظریے کے مطابق تو جواب ہاں ہی ہے، اور یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اس عالمی نظریے پر یقین رکھنے والوں کے نزدیک دنیا کا مستقبل کیسا نظر آتا ہے۔